جی حضرات، اب آپ کے ہی دلوں کی دھڑکن ہمارے اور آپ کے سب کے آج کے معزز مہمان، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کتنے آئینوں میں ان کو دیکھا ہے۔ آج حضور محدث عالم ہند کے کرم سے انٹرنیشنل گولڈن جوبلی کے موقع پر آج وہ ہم سب کے درمیان آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھی، ہدیہ مبارکباد بھی، اور میں یہ گزارش کروں گا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کو زحمت دینے والا ہوں۔ وہی آ رہا ہے جس نے اپنی اداؤں سے، اپنی دھنوں سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند لمحوں میں ہمیں پاکستان اور ہندوستان سے لے کر مدینے پہنچا دیا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان دنیا اسلام اور اہل سنت والجماعت کا وہ عظیم مداح رسول، میں ان کو زحمت دے رہا ہوں۔ بصد ادب و احترام میں گزارش کر رہا ہوں حضرت قبلہ الحاج اویس رضا قاضی صاحب کراچی پاکستان سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس تاریخی کانفرنس میں ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ تشریف لا رہی ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات، ایک میری یہ گزارش ہے اور اس کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ الحاج اویس قاضی رضا صاحب اس معاملے میں تھوڑے سے دوسرے موڈ کے ہیں، اور آپ نظر دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ سامعین حضرات، پورے بھارت واسیوں کی طرف سے، اہل گجرات کی طرف سے، پورے ہندوستان کی طرف سے، کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک اور آسام سے لے کے راجستھان تک، جہاں جہاں ہمارا بھارت پھیلا ہوا ہے، اس بھارت ورش کی طرف سے میں 6 مصرے دے رہا ہوں اس شاعر اسلام کے نام، جس نے بے پناہ شہرت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سمجھ کیجئے گا کہ اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، لے کر سمندروں کی سیاہی بھی آئیے، سارے درختوں کا قلم پھر بنائیے، مدحت نبی کی حور و ملک سے لکھائیے، کاغذ قلم سیاہی کا جوہر دکھائے گا، پھر بھی نبی کی نعت کوئی لکھ نہ پائے۔ ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب میں کچھ کہوں یا آپ کی سنوں؟ آپ مجھے سننے آئے ہیں یا سنانے آئے ہیں؟ جب سننے آئے ہیں تو پھر سنیں، اور کئی ایسے ہوں گے جن کو میں نظر نہیں آتا اور نظر نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شور مچائیں۔ کہ لاکھوں کا اجتماع ہے، جہاں تک نگاہ اٹھتی ہے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں
کہ کرامت دکھاؤں سب کو نظر آؤں؟ اسے آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اور یہ پروجیکٹر میں دکھا رہے ہیں. یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. ادھر بیٹھ کے بندہ بیٹھا ہے، دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں. ذرا سمجھ میں آئی بات؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز تو رب کا بنایا ہوا ہے. ہمارا یہ الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے گنبد خضرا میں تشریف رکھتے ہوئے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی. تو جس مدنی آقا کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل کے آداب یہ ہیں کہ اس میں فضول گوئی نہ ہو، شور نہ ہو. اگر آپ شور مچاتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا اور نقصان بھی ہو جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو. میں چاہتا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا، تو یہ بھی آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ میری گفتگو کو اور میرے اس کلام کو سماعت فرمائیں. اب مجھے خوش کر دیں با آواز بلند تمام کے تمام جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی، جتنے میرے سامنے موتی بیٹھے ہوئے وہ بھی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، سمندر کی تہ میں موتی ہوتے ہیں، وہ بلبلہ اوپر ہوتا ہے، ہوا آئی پھٹ گیا. تو ہم کسی ضرورت کے تحت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے، اور اصل سنت تو حضور کی آپ ادا کر رہے ہیں کہ جب میرے آقا نے حسان بن ثابت کو منبر پر کھڑا کر دیا، اے حسان میری نعت پڑھ، اور خود نیچے تشریف رکھا، تو حضور کی سنت تو آپ ادا کر رہے ہیں. تو محبت کے ساتھ با آواز بلند مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذکر کریں گے لیکن میرے بھائیوں خاموش نہیں رہے گا. یہ میں کہہ دوں آپ سے، خاموش کسی کو نہیں رہنا اور اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا.
اور ایسے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے دیوانہ ہے. اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے دیوانہ ہے. آؤ میرے ساتھ مل کر اللہ 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 رسول اللہ. آواز نکالو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ ہو اللہ ہو اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا. اللہ ہو 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 اللہ ہو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. اور جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا اس طرح یہ قلب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہے اور قلب کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے قلب کی صفائی ہوتی ہے. تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو اور خوب کیا کرو کثرت سے کیا کرو کہ اس سے دلوں کو جلا ملتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ ہو 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 اللہ
جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. الحمدللہ اپنی عادت دائمہ لازمہ اور متواترہ سے مجبور محبت ہو کر سب سے پہلے سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماحی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا. پڑھیے. صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. اے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اگر حضور سے کچھ چاہیے کس کو چاہیے؟ اگر چاہیے تو بننا پڑے گا فقیر، گدا بننا پڑے گا، بھکاری بننا پڑے گا، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اپنے وقت کا امام حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اب نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اس سر پہ کیا پہنا ہے میں نے؟ امامہ. کیا ہے یہ؟ امامے میں کا یہ جو حصہ ہے نا یہ اسے کہتے ہیں شملہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ پشت پر. کہاں ہوتا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نا. اس لیے کہ میرا یہ اس لیے نظر نہیں آ رہا یہ میرا. آؤ حضور کے مبارک نورانی شملے کی بات کرتے ہیں. اور بات یہ صرف کرنی نہیں سمجھنی ہے کہ حضور کے مبارک شملے کو کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے. اور جب دکھائی دے تو لگے کیسا؟ ایک تو دیکھنے والا کون، دوسرا دیکھا کہاں سے جا رہا ہے، اور تیسرا دیکھا جائے تو لگے کیسا ہے. امام کہتے ہیں پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا. پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا. دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اللہ 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 اللہ.
آ کے بیٹھے ہوئے ہو نعت سننے؟ کتنی دور سے آئے ہو؟ بہت دور سے آئے ہو. جب کوئی محفل ہوتی نعت خوانی کی فوراً پہنچ جاتے ہو. بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ چسکا پڑ گیا. حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم. بھائی چسکا پڑ گیا ہمیں نعت خوانی کا. چسکا سمجھتے ہو نا؟ ہمیں نعت خوانی کا کیا پڑ گیا؟ یہ چسکا پڑ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر البشر، ان کی بارگاہ میں جبریل آتے. جبریل کون ہے؟ فرشتہ، فرشتے ہیں نا. اور فرشتے کون ہوتے ہیں؟ نوری. اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتوں کے سردار. خیر البشر کی بارگاہ میں آتے ہیں بشر بن کر. آقا کے ایک صحابی حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں. پھر کہتا ہوں غور سے سنو، خیر البشر کی بارگاہ میں نوری فرشتوں کا سردار بشر بن کر وہ بار بار آ رہے ہیں. بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں، سنو. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا. اللہ 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 اللہ. آسمان دیکھو، آسمان اوپر. اپنی نظر کو آگے دوڑاؤ. وہی آسمان کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا لگتا ہے کہ نہیں؟ پیچھے جاؤ، وہی آسمان کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے یہ جھک گیا ہے. یہ جھک گیا آسمان. یہ جھکا کیوں؟ جھکا کیوں؟ آؤ نہ پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے. اے رضا بتائیے نا کیسے جھکا؟ باغ عالم میں باد بغاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. براق، محبوب براق پہ سوار ہیں. جب محبوب سوار ہے براق پر اور جب آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے تو آسمان نے کیا سوچا اور کیا کیا؟ سنو. سبزۂ گردوں جھکا تھا بحر پابو سے براق. سبزۂ گردوں جھکا تھا بحر پابو سے براق. اور پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا. اللہ اللہ اللہ. اور اس شعر کو تو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہی پڑے گا. ہاں میں یہ میری سمجھ لو کہ دھمکی ہے، دو سے کچھ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دھمکی کی ضرورت نہیں پڑے گی. سارے اپنے والے ہیں، سارے اپنے. پھر کہتا ہوں سارے اپنے. اور جو اپنے ہیں نا تو اس شعر کو پڑھو محبت سے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. آج سناتا ہوں آپ کو وہ شعر جو شعر میرے
اذان ہے جو منقبت لکھی اس شعر میں، یہ سنو نا پہلے، پھر کہو کہ دوبارہ پڑھو. تجنیس کامل کی بہترین مثال. اتنی تجنیس حال ایک شعر میں نے کہیں نہیں پڑھی. نور 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 کا ذکر کس کی شان میں یہ شعر ہے؟ جگر گوشہ رسول، آقا کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت، شہزادی رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں شعر ہے. لیکن منقبتیں کس کس کی ہے؟ ایک شعر میں کتنی منقبتیں سنیے گا. کون ہیں وہ؟ نور ہیں. کون ہے؟ اور نور کی بیٹی ہیں اور نور کی زوجہ ہیں. حسن و حسین نور کی ماں ہے اور ساتھ میں نور مطلق کی کنیز بھی ہے. اور یہ لہنا کہتے ہیں رشتہ، تعلق. یہ کیسا رشتہ، یہ کیسا تعلق ہے؟ امام کہتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ گڑا ہوا نہیں ہے، عقیدہ صحابیوں کا ہے، صحابیوں کا، ان کے بر وزن کا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور میرے آقا نے یہی فرمایا کہ تیسری ہوتی تو وہ بھی دے دیتا. جب دو شہزادیاں ملی، سرکار کے دو نور ملے تو صحابہ میں مشہور ہو گیا. عثمان غنی کو کہتے ذو النورین. کیا کہتے؟ ذو النورین. ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دو نور والا. یعنی کہ صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب تو گے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ چاند ہلنے لگا. جب چاند ہلتا ہے تو مزاق تھوڑی، آدمی گھبرا جائے. چاند ہل رہا ہے، فرماتی میں گھبرا گئی. چاند ہل رہا ہے، میں گھبرا گئی اور اس گھبراہٹ میں نے سوچا اپنے محمد کو تو دیکھوں. اور جب جاتی ہیں تو آقا مہد میں جھول رہے ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ محبوب کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور چاند جدھر اشارہ چاند ادھر. یہ محبوب کے بچپن کا اختیار. ہم مختار نبی کے ماننے والے ہیں. محبوب کے مبارک بچپن کا اختیار ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں. ارے کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. الحمدللہ میں چاہوں تو اس پورے قصیدے کو پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج وقت بہت کم ہے. کل کھلا میدان ہے.
آج وقت بہت ہو گیا تو مجھے تو 20 منٹ کہا تھا، میں نے کہا 20 منٹ میں تو میرا گلا تر بھی نہیں ہوتا یار، میری گاڑی کا 5واں گیئر تو لگتا ہی نہیں، ابھی تو دوسرے گیئر میں ہوں، لیکن کل انشاءاللہ سبحان اللہ آؤ اس کلام کا مکہ سنتے ہیں۔ آج ہم کوئی کام کریں نا تو پھولے نہ سمائیں، فوٹوگرافر کو پہلے بلائیں، شیخ صاحب نے مسجد بنائی، یہ مدرسہ فلاں صاحب نے بنایا، پھر اخبار میں فوٹو، ٹی وی والے آ جاتے ہیں کیمرے لے کے خبروں میں، اتنا کام کرتے ہیں اتنا بھولتے ہیں۔ میرے امام نے کتنا کام کیا، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ محبوب کے معجزہ تھے، 13ویں صدی کے لیے چھپا کے رکھا تھا، اور محبوب اعلیٰ حضرت کے تمام کاموں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ہم، اس خالی قصیدہ نور کو دیکھو، ایسا قصیدہ کبھی سنا؟ اتنا شاندار قصیدہ لکھنے کے بعد، کیونکہ اعلیٰ حضرت صوفی بھی تو تھے نا، درس دے رہے ہیں اپنے آپ کو مٹانے کا، اتنا اچھا قصیدہ کلام لکھا اور کہتے کیا ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تیرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ابو الحسین احمد نوری کا فیض جاری ہو گیا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے تو ہیں، لیکن دیوانے بنتے نہیں۔ بھائیو، جس نبی کے دیوانے بننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، وہی آقا، وہی کریم آقا کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی۔ اب خود اپنے آپ سے پوچھو کہ 5 وقت میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں کہ تکلیف؟ نعت خوانی کرو، جلسے کرو، جلوس نکالو، چراغاں کرو، کوئی منع نہیں کرتا، منع کرے تو ہم روکیں گے بھی نہیں، لیکن نماز پہ میں چاہوں گا کہ اس عظیم الشان جلسے میں، کہ میں نے شاید حیدرآباد دکن کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جو میں کہتا ہوں سب سے بڑا جلسہ، یعنی کہ اس سے بڑا جلسہ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور جو بات ہو اس کو ماننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اندھا کہے کہ سورج نہیں ہے تو ہم کہتے تو اندھا ہے، وہ تو ہے، تو سورج ہے تو مان، تو ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے ماشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں اتنا بڑا جلسہ ہے نا، اتنی ہی زیادہ اونچی آواز میں ہاتھ کو اٹھا کر نہ لگائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میرے بھائیوں اس وعدے پر اور اس ارادے پر قائم رہنا۔ 5 وقت کی نماز، جب مؤذن کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، تو تکیوں کو اور غلاف کو پھینک دینا۔ یہ وعدہ کرو آج، ایک مرتبہ پھر غازی ملت کے سامنے ان سے ارادہ کرواتا ہوں، تو آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہوئی نا بات؟ حضور کے علم غیب پہ بات کرنے والا کوئی آئے؟ ہمارے علماء سلامت ہے،
جواب دیں گے. حضور کے اختیار پر بات کرنے کے لیے کوئی آئے, ہمارے علماء سلامت ہیں, جواب دیں گے. حضور کے کمالات کا منکر کوئی آ جائے, ہمارے علماء سلامت ہیں, جواب دیں گے. لیکن کوئی یہ آ کر کہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا, تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, آج سے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. ٹھیک ہے؟